بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، ہر انسان اپنی ناممکن دعاؤں کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی دعائیں کب اس کے حق میں قبول ہوں گی۔ وہ اللہ کی طرف سے ان اشاروں کو دیکھتا رہتا ہے۔ تو یاد رکھو، اللہ جب کسی کی ناممکن دعا کو قبول کرنے لگتا ہے تو کچھ خاص نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ اللہ جب آپ کی دعا قبول کرنے والا ہوگا تو آپ کی زندگی میں نیکی کی برکت ظاہر ہونے لگے گی اور آپ کو اچھے کاموں کی راہ دکھائی جائے گی۔ آپ کی مشکلات کم کر لی جائیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ ہمیں بار بار اس سے چیزیں مانگنے کی یاد دلاتا ہے، چاہے وہ بڑی چیز ہو یا چھوٹی۔ اللہ نے کہا ہے، بس مانگو اور مانگو، میں تمہیں دوں گا جو تم مانگو گے۔ اللہ بہت پسند کرتا ہے جب ہم اس سے کوئی التجا کرتے ہیں، کوئی فرمائش کرتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہم اکثر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جب ہم رنگین اور عارضی دنیا میں کھو جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہی فیصلہ ہمارے لیے کیا ہے، ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے، اس لیے اللہ سے کچھ بھی کہنے کا، دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ قسمت میں یہی لکھا ہے اور یہ حقیقت کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہاں، اللہ نے آپ کے لیے چیزیں لکھ دی ہیں اور اللہ کے علم اور اس کی اجازت کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس سے تبدیلی کے لیے کچھ نہیں پوچھ سکتے یا کہہ نہیں سکتے۔ دعا کی طاقت بے پناہ ہے۔ دعا میں اتنی طاقت ہے کہ یہ نصیب تک بدل سکتی ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں ہے۔ اللہ سے مانگا نہیں ملا تو پھر ضرور اللہ نے کچھ خاص تمہارے لیے چن لیا ہے، بہتر کو بہترین سے بدل دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ بے مقصد نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں وہ ہمیں مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے اور کچھ چیزیں شاید ہمارے نصیب میں ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اس کی مصلحت ہے۔ صرف وہی جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ ہم اس سے شکوہ نہیں کر سکتے کہ ایسا کیوں، ہمیں بس اس کی مصلحت پر بھروسہ کرنا ہے۔ تمہاری ہر وہ دعا جو تم نے پوری شدت سے مانگی ہے وہ اللہ کے پاس بہت سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ وہ تب تمہیں نوازے گا جب صحیح وقت ہوگا، جب اس کی مصلحتوں کے تحت تم نوازے جاؤ گے، اور بے شک تمہاری عرش تک گئی کوئی صدا بھی خالی نہیں جائے گی۔ ایک ایک پکار کا جواب وہ رب ضرور دیتا ہے۔ یقین جانو کہ یہ مشکلات میں چند گھڑیوں کی ہیں۔ بہت جلد اللہ تمہیں وہ عطا فرمائے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہے اور جس کی تمہیں ضرورت ہے، اور بے شک وہ رب ہماری ضرورتوں سے پوری طرح واقف ہے۔ تمہارا اللہ تمہیں تب سے جانتا ہے جب تمہارے وجود کے لیے مٹی بھی اکٹھی نہیں کی تھی، تم اپنی ماں کے وجود کا حصہ بھی نہیں بنے تھے۔ وہ تمہیں تب سے جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے اور اس کے لیے یہی کافی ہے کہ تم نے پھر بھی اس سے ہی مانگا ہے۔ بس پھر وہ غصہ نہیں کرتا، وہ عطا کرتا ہے، تڑپتے ہوئے دل کے لیے موت سے کر دیتا ہے اور ساری ناراضگیاں اپنے کن پر ختم کر دیتا ہے۔ جب دعا کرو تو پورے یقین کے ساتھ کرو، یہ سوچ کر کے کہ میرا اللہ مجھے لازمی یہ چیز دے گا، اور پھر اگر مگر ایسا ویسا کچھ بھی نہیں، سوچو، اللہ سے اصرار کرو، بار بار کہو، زور دے کر کہو، کیونکہ دینے کے لیے اللہ کے لیے کوئی بھی چیز بڑی نہیں، اور اللہ بچوں کی طرح مانگنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ ساری التجائیں، دعائیں اور آہیں سن لی جاتی ہیں، اور مقرر وقت پر صبر کریں، ہر ایک آرزو پوری ہوگی، کوئی آنسو رائیگاں نہیں جائے گا مگر اپنے مقرر وقت پر۔ بس صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، انشاءاللہ ایک دن ہر جائز دعا پر کن فرما دیا جائے گا۔ ایک دن تم اپنی دعاؤں کو جیو گے اور پھر تم کہو گے کہ کتنا مشکل سمجھتا تھا میں اسے پانا، جس کو آج میں نے پا لیا۔ پھر تم یہ سوچ کر شکر کرو گے کہ تم نے اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ اگر چھوڑ دیتے تو کیا انجام ہوتا تمہارا؟ اگر چھوڑ دیتے تو کیا دیکھ پاتے یہ مجھ سے؟ بے شک اللہ ہمارے دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے اور وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔